KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پروگرام میں ناظرین ہم آپ کی خدمت میں وہ تمام حقائق پیش کریں گے کہ برطانوی سامراج نے کس طرح ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت میں نقب لگا کر امت مسلمہ کے تقدس کو پامال کرنے کی مکمل منصوبہ بندی کی۔ سامعین باوقار، آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی سامراج اپنے تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو ختم کرنے میں بری طرح ناکام و نامراد رہا۔ برطانوی سامراج کی پریشانی کا اندازہ W. ہنٹر کی کتاب دا انڈین مسلمان سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں یہ برطانوی مصنف لکھتا ہے، ہماری مسلمان رعایا سے کسی بھی پرجوش وفاداری کی توقع رکھنا عبث اور بیکار ہے۔ تمام قرآن مسلمانوں کے مفتو نہیں بلکہ فاتح کے طور پر تصورات سے لبریز ہے۔ مسلمانان ہندوستان میں برطانوی راج کے لیے ہمیشہ خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی اور 1869 کے اوائل میں برٹش پارلیمنٹ کے ممبران برطانوی صحافیوں اور مذہبی پیشواؤں کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد سر ولیم کی قیادت میں ہندوستان بھیجا گیا تاکہ اس حقیقت کا کھوج لگایا جا سکے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو کس طرح زیر تسلط کیا جا سکتا ہے۔ یہ برطانوی وفد ایک سال ہندوستان میں رہنے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے پیروں اور روحانی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرتی ہے۔ اگر اس موقع پر ہمیں کوئی ایک ایسا شخص مل جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر کے اپنے گرد پیروکاروں کو اکٹھا کرے، لیکن اس مقصد کے لیے اسے عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس شخص کی نبوت کو حکومت کی سرپرستی میں پروان چڑھا کر برطانوی حکومت کے لیے مفید کام لیا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کر تاج برطانوی کے حکم پر ایک ایسے موزوں اور با اعتبار شخص کی تلاش شروع ہوئی جو برطانوی حکومت کے استحکام اور تحفظات میں الہامات کا ڈھونگ رچا سکے، جس کے نزدیک تاج برطانیہ کے احکامات وحی کا درجہ رکھتے ہوں۔ برطانوی شاہ دماغوں نے ہندوستان میں ایک ایسے شخص کے انتخاب کے لیے ہدایات جاری کی جو صبح و شام برطانوی حکومت کی قصیدہ گوئی میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو ختم کر سکے۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو ڈھونڈنے کا کام پنجاب کے گورنر نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے ذمے لگایا۔ چنانچہ برطانوی معیار کے مطابق جھوٹے نبی کی تلاش کا کام شروع ہوا اور قرۂ فال ہندوستان کے علاقے قادیان کے رہائشی مرزا غلام قادیانی کے نام نکلا، اور پھر یوں اپنے آقا انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف مسیحیت، مہدویت اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ انگریز حکومت کی اطاعت اور ممانعت جہاد پر بھی کئی تحریریں شائع کی۔ خواتین و حضرات، مرزا قادیانی انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 179 پر لکھتا ہے، چونکہ میں جس کا نام غلام احمد اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ، قادیان ضلع گرداسپور کا رہنے والا ایک مشہور فرقے کا پیشوا ہوں جو پنجاب کے اکثر مقامات میں پایا جاتا ہے، اور نیز ہندوستان کے اکثر اضلاع اور حیدرآباد
اور بمبئی اور مدراس اور ملک عرب اور شام اور بخارا میں بھی میری جماعت کے لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں قرین مصلحت سمجھتا ہوں کہ مختصر رسالہ اس غرض سے لکھوں کہ اس محسن گورنمنٹ کے اعلیٰ افسر میرے حالات اور میری جماعت کے خیالات سے واقفیت پیدا کر لیں۔ ناظرین باوقار، مرزا غلام قادیانی ہر لحاظ سے انگریز حکومت کی خدمت اور برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے موزوں اور قابل اعتماد شخص تھا، کیونکہ اس کا خاندان شروع سے ہی برطانوی سامراج کی خدمت اور چاپلوسی کے لیے مشہور تھا۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 4 پر اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتا ہے، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے باہم پہنچا کر عین زمانے غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، مرزا غلام قادیانی اس بات کا خود اعتراف کرتا ہے کہ اس کی جماعت انگریز سامراج کا خود کاشتہ پودا ہے، لہذا مجموعہ اشتہارات جلد 2 کے صفحہ نمبر 198 پر وہ لکھتا ہے، سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار اور جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودے یعنی مرزا غلام قادیانی کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے بھی فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں تا ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبروریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 166 پر مرزا غلام قادیانی اپنے آقا انگریزی سرکار کی خوشامد میں مزید لکھتا ہے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ناظرین گرامی، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 155 پر لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، قادیانی جماعت ہمیشہ سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلام دشمن قوتوں کی اعلیٰ کار رہی ہے اور انہی قوتوں کے زیر سایہ پھلتی پھولتی رہی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اور قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود ایک خطبے میں جو 15 اکتوبر 1915 کو ایک قادیانی اخبار الفضل میں چھپا کہتا ہے، فی الواقعہ گورنمنٹ برطانیہ ایک ڈھال ہے جس کے نیچے احمدی جماعت آگے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ جہاں جہاں اس گورنمنٹ کی حکومت پھیلتی جاتی ہے ہمارے لیے تبلیغ کا ایک میدان نکلتا ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم نے قادیانی جماعت کے انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے پر قادیانی جماعت کی اپنی کتابوں سے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ مشہور مصنف محمد متین خالد صاحب کی کتاب
قادیانیت برطانوی سامراج کا خود کاشتہ پودا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس میں بیان کیے گئے حوالوں کے علاوہ مزید اہم معلومات درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قادیانیوں کے فریب اور دجل سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پروگرام کے اختتام پر ناظرین کرام، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس جامع اور خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو وہ تمام خیرات عطا فرمائیں جو حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور ان تمام شرور سے محفوظ و مامون فرمائیں جن سے حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ و مامون فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔